آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ باقی 3 اور حویلی کے ایک انتخابی حلقے میں پولنگ آج ہوگی۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی نون لیگ میں سخت مقابلے کا امکان۔ میر رضا قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن کے لیے خط آج ارسال کیا جائے گا۔ حکومت چاہتی ہے کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ والدین اعتماد کریں، فیملی جس پولیس افسر پر اعتماد کرے اسے بھی تحقیقات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹا ثبوت بھی بڑے کیس کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میر رضا کیس میں آنے والی 2 میڈیکل رپورٹس کا جائزہ جوڈیشل کمیشن لے گا۔ متضاد رپورٹس کے معاملے کا فیصلہ کمیشن یا عدالت پر چھوڑیں گے۔ ابھی تک ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت کیس کے پیچھے ہے۔ حکومت اس معاملے میں غیر جانبدار رہتے ہوئے حقائق سامنے لانا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار اور میئر مرتضی وہاب کی میر رضا کے گھر آمد، میر رضا کے اہل خانہ سے ملاقات، کیس میں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، اغوا کے مقدمے میں قتل کے دفعات شامل۔ نئی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی سربراہی DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن سے عامر فاروقی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے تفتیشی ٹیم پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ سے بھی بیان لے گی۔ معلوم کیا جائے گا گولی کو سینے سے داخل اور پیٹھ سے خارج قرار دینے کی بنیاد کیا تھی۔ دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹس کے علاوہ زخموں، کپڑوں اور دوسرے فورینسک شواہد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے SHO گلستان جوہر اور DSP شارع فیصل کو معطل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں افسران کو میر رضا کیس میں غفلت برتنے پر معطل کیا گیا۔ IG سندھ نے کہا تھا ہم واقعے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، اب IG بتائیں آپ کی تہہ کہاں ہے؟ میر رضا کے والد میر حسین رضا کہتے ہیں جب ہم لوکیشن پر گیسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں لوگ میر رضا کی تصویر دیکھ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ پولیس بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ 11 روز سے پولیس مسلسل کیس خراب کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پولیس قتل کی تحقیقات کے بجائے اسے خودکشی ثابت کرتی نظر آئی۔ یابا نیوز سے گفتگو میں کہا دیکھتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی کا کیا نتیجہ سامنے لاتی۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کی شرٹ کے سامنے کے حصے پر تیزاب کے نشان پائے گئے ہیں۔ سینے سے میر رضا کی شرٹ کا کچھ حصہ جلا اور پھٹا ہوا تھا۔ میر رضا 28 جولائی کو کہاں گئے، کس سے ملے، آخری ٹیلی فون کال اور میسیجز کی تفصیل بھی سامنے آ گئی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق آخری فون کال میسیج بھیجنے والوں سے تفتیش کا فیصلہ۔ میر رضا نے 28 جولائی شب 3 کالوں پر 2 افراد سے بات کی۔ 2:13 اور 2:16 پر علی نام کے شخص سے بات کی۔ میر رضا نے آخری کال اپنے دوست عبداللہ کی ریسیو کی۔ فون پر آخری 8 میسیجز 4:20 سے 4:22 تک ریسیو ہوئے۔ میر رضا نے آخری میسیجز کا جواب نہیں دیا۔ میر رضا کیس کو کور اپ ثابت ہو رہا ہے اور حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ پورا سسٹم کمپرومائز تھا، اب بھی پہرا دینا ہوگا ورنہ مکمقہ ہو سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا قاتل کتنے طاقتور ہوں گے ان کی جانب سے ایڈیشنل IG حکم جاری کر رہا ہے۔ والدین کو کہا گیا بچے کے قتل کو خودکشی تصور کر لیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 19 کیس کی تحقیقات کریں گے، کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا، قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے بیٹے میر رضا کے کیس کی تحقیقات میں بڑا ہاتھ ہوا ہے، اس کیس کو ایسے ہی جانے نہیں دیں گے۔ میر رضا قتل کیس، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی NCCI کو شکایت۔ شرجیل میمن نے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا ان کے اور بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر میر رضا جس گیسٹ ہاؤس گیا اس کی ملکیت مجھ سے منسوب کرنا بھی بنیاد ہے۔ میڈیکل بورڈ تبدیل کرانے اور تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام بھی غلط ہے۔ شرجیل میمن نے 4 سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے خلاف منظم مہم چلانے کا الزام لگایا۔ درخواست میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے سندھ میں 7 وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونے چاہیے۔
7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, 7 ڈویژنز کو 7 وزیر اعلیٰ میں کنورٹ کرو, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزیشن کر رہے ہیں. 22,000 ارب روپے میں پورا سندھ 50 دفعہ بلڈوز ہو کر 50 دفعہ نیا سندھ بن جاتا. سندھ میں 7 وزراء ہونے چاہیے. اگلی جشن آزادی سے پہلے ہم سب آزاد ہوں گے. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزڈ نظام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب. 22,000 ارب سندھ حکومت کو ملے. آج رہنے کی بدترین جگہوں میں کراچی تیسرے نمبر پر ہے. یہ 22,000 ارب روپے اب سندھ میں 7 وزراء اعلیٰ کے پاس آئیں گے. وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کا کوئی قصور نہیں. وزیر اعظم نے صوبوں کو ان کا حق اور پیسہ دے دیا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے اپنے سے 7 گنا بڑی طاقت کو شکست دی. آج دنیا پاکستان کی دفاعی طاقت کو مان رہی ہے. مرزا کے کیس کو گھمایا جا رہا ہے. چاہے جو جتنا بھی بڑا اور اثر و رسوخ والا ہو اس کو پکڑا جائے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی کو قومی سلامتی کونسل کا نیا سربراہ مقرر کر دیا. محسن رضائی کی تقرری کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کے استعفے اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد عمل میں آئی. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق 71 سالہ محسن رضائی نے 1981 سے 1997 تک پاسداران انقلاب کی قیادت کی. حال ہی میں نئے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے فوجی مشیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے. اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار. صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ مسترد کر دیا. خبرسہ ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کے 15 نکاتی غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اسرائیل اس وقت تک اپنی فوج غزہ سے واپس نہیں بلائے گا جب تک حماس کو حقیقی طور پر غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا. دوسری جانب حماس نے امریکہ اور دیگر ثالثوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر معاہدے کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالیں. حماس کا موقف ہے کہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے اسرائیلی فوج کے انخلاء اور حملوں کا خاتمہ ضروری ہے. مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی ملک کے خلاف نہیں. تینوں میں سے کسی ایک پر بیرونی حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا. حملے کی صورت میں UN چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مکہ معاہدہ بنیادی اصولوں کی پاسداری کرنے والے علاقائی ممالک کے لیے کھلا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا دفاعی معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے نئے دور کا آغاز ہے. وزیر اطلاعات عطا نے کہا پاکستان کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہوا جس کی خواہش سب کرتے تھے. وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا تھا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ خطے میں امن کے لیے اکٹھے ہوئے. صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے کے لیے بے تاب. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. اخبار نے لکھا صدر ٹرمپ ایران جنگ خاتمے کے لیے جوہری معاہدے کے بغیر بھی سمجھوتے پر آمادہ ہیں. صدر ٹرمپ نے اعلیٰ حکام سے گفتگو میں کہا اپنے ہرمز مکمل کھولنے کی شرط پر ایران سے معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران نے سخت مطالبات پیش کر دیے. صدر ٹرمپ کئی ہفتوں سے آبِ ہرمز سے جہازوں کی آمدرفت کو ممکنہ کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد تک امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اعلان. تہران میں کانفرنس سے خطاب میں کہا اس وقت امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، البتہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. جب تک واشنگٹن جون میں طے پانے والے عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہے گا تہران مذاکرات شروع نہیں کرے گا. ایران ناانصافی اور ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے. نہ حق بہائے گئے خون کو فراموش کریں گے نہ معاف کریں گے. دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہیں. عمان سے بات چیت کا مطلب یہ نہیں کہ آبِ ہرمز کو کھولا جا رہا ہے. تہران کے 6 مطالبات تسلیم کیے جانے تک آبِ ہرمز نہیں کھلے گی. ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری باقر ذوالقدر نے واضح کر دیا. کہا مطالبات میں پابندیوں میں نرمی، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا، ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکابندی کا فوری خاتمہ، ایران کے خلاف دھمکیاں بند کرنا اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہیں. امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبِ ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی. جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے یقیناً تکلیف سب عوام کو سب کو موجود ہے. تیل اور گیس کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں مہنگا ہے تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی مہنگا ہے. اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے
کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے سائن ہوں گے. اور اس مشکل کی گھڑی کے اندر ہمیں اپنی جیب نہیں عوام کی سہولت کو مقدم رکھنا ہے. اگلے 2 دن بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں برقرار رہیں تو اچھی خبر ملے گی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں جنگ سے مشکلات آئیں. پیٹرول کی قیمتوں کا چیلنج آج بھی سامنے کھڑا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قبول نہیں. لیوی کے نام پر حکومت عوام سے 8,000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں. ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی. حکومت اپنی نااہلی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے چھپانا چاہتی ہے. ستائیس ستمبر کے احتجاج کا اعلان مشاورت سے کیا. احتجاج خود لیڈ کروں گا. 20 لاکھ لوگ آئیں گے. مجھے گرفتار یا نااہل کیا گیا تو یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے گفتگو. کہا ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں گرفتاری کے بعد کے احکامات ہیں. آج رات پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. بانی کی صحت کا معاملہ سنگین ہوا تو ایمرجنسی کال کا اعلان ہو سکتا ہے. ہم نے ان کو 10 دن کا وقت دیا. جب تک روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل کی قیمتوں کا رد و بدل کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا اور جو ناجائز اور اضافی ٹول پلازے ہیں وہ ختم نہیں کیے جاتے. ملک بھر میں مزدہ ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ گڈس ٹرانسپورٹر غیر معینہ مدت ہڑتال پر رہیں گے. گڈس ٹرانسپورٹرز کا آج سے مکمل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان. ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کرنا شروع کر دی. پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا بھی مہنگے پیٹرول اور ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان. صدر آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد ابا نے کہا وفاقی حکومت سے ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے. آج مال بردار گاڑیاں صرف کارخانوں اور بندرگاہوں پر ان لوڈنگ کریں گی. پاکستان ایڈیبل آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بھی گڈس ٹرانسپورٹرز کے ملک گیر ہڑتال کی شمولیت کا اعلان کر دیا.